وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل اس آیت کے تعلق سے ہم یہ سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بستی کی، ایک گاؤں کی مثال کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی بستی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اطمینان دے رکھا تھا۔ ان بستی والوں کی زندگی بڑے اطمینان کے ساتھ گزر رہی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کے دروازے کھول دیے تھے۔ آسمان بارش برسا رہا تھا، زمین اناج دے رہا تھا، آمدنی ہو رہی تھی، خرید و فروخت ہو رہی تھی، ہر طرف سے خوشحالی کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی۔ بستی والوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی۔ ناشکری بدترین عمل ہے، ناشکری بدترین عمل ہے۔ اور کل ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات جس میں انہوں نے بتایا کہ ناشکری کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے زبان سے ناشکری، اور ایک ہے دل سے ناشکری، اور ایک ہے جسم سے، بدن سے ناشکری۔ پھر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا شکر گزار بندوں کے صفات کیا ہوتے ہیں، شکر گزار بندوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، شکر گزار بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر ہمیشہ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کے شکر کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ وہ پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ وہ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یعنی ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ نعمتیں اللہ کی جب انسان کھاتا ہے، اسے حلق میں اتارنے والا کون؟ اللہ۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، تو پھر اگر یہ حلق بند ہو جائے، اس کو اتار پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک خطرہ نہیں اتار سکتے۔ اسپتالوں میں دیکھے ہوں گے آپ، یہاں سے پائپ ڈال دیتے ہیں، اس میں سے لکوڈ ڈال کے، حلق سوکھ رہا ہے پیشنٹ کا، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑا پانی پی لوں، لیکن ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ نہیں، پانی حلق میں نہیں ڈالنا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ اتارنے والا حلق میں جب اللہ کی نعمت اتری تو بندہ کہہ رہا الحمدللہ الذی اطعمنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھلایا۔ اور پیٹ میں جانے کے بعد پھر جو ہے فضلہ گندگی کا باہر نکلنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو جب گندگی باہر نکلتی ہے، انسان بیت الخلاء سے باہر آتا ہے، پھر اللہ کی تعریف، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے پیٹ میں جو گندگی تھی اس گندگی کو تو نے باہر کر دیا۔ اگر یہ گندگی نہ نکلتی تو پھر انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا، بے چین ہوتا، اور کتنے ڈاکٹروں کے پاس بھاگا بھاگا پھرتا وہ۔ تو اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا۔
ابو داؤد شریف میں ہے غفرانک، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد بندہ کہتا ہے غفرانک، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ معافی چاہتا ہوں. تو یہاں ایک سمجھنے کی چیز ہے، کس بات کی معافی؟ بیت الخلاء کے اندر گناہ کیا؟ نہیں. بیت الخلاء کو جانا گناہ ہے کیا؟ استنجا کرنا گناہ ہے کیا؟ نہیں. پھر معافی کس بات کی؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرے. تو بیت الخلاء سے آنے کے بعد معافی، اے اللہ مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں ہمیشہ تجھے یاد کروں، مگر بیت الخلاء میں تجھے یاد نہیں کر سکا، اس لیے میں تجھے معافی مانگتا ہوں. غفرانک، بیت الخلاء میں تجھے یاد نہیں کر سکا، اس لیے بیت الخلاء سے آنے کے بعد فوراً کیا ہے، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، شکر گزار بندے وہ ہوتے ہیں جن کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا، اور شکر گزار بہت کم ہوتے ہیں. شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا. دیہات کا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے اور اس کے بال پراگندہ تھے، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. ظاہری اس کا جو لباس تھا، ظاہری اس کی جو شکل و صورت تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی دیہات کا ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد ملتزم کے پاس، کعبے کے پاس آ کر سینے کو کعبے سے لگا کر زور زور سے وہ دعا مانگنے لگا. اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. تو یہ شخص جو دعا مانگ رہا تھا، اس کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان پر پڑے تو بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھے. بہرحال طواف ختم کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اس کے انتظار میں کہ وہ دعا ختم کرے تو اس سے ملاقات کروں. جب وہ دعا ختم کر کے وہ دیہاتی جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلائے. وہ دیہاتی آئے، ان کی بڑی تعظیم کیے، بڑا اکرام ان کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، اور بڑے ادب و احترام سے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا. جب وہ بیٹھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت خوب آپ نے دعا مانگی ہے. آپ کی یہ جو دعا کے الفاظ تھے بڑے، میں نے اس سے پہلے یہ الفاظ میں نے کہیں نہیں سنے. بہت خوب آپ نے، ماشاءاللہ، واہ کیا دعا آپ نے مانگی. انہوں نے کیا دعا مانگی تھی معلوم؟ انہوں نے دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما. کیا بولو؟ کیا بولو؟ خلیل نہیں، ہاں خلیل بھائی وہاں بیٹھی، وہ خلیل نہیں. ابراہیم خلیل اللہ، وہ خلیل کے معنی دوست خاص ہے. یہ قلیل کثیر کا اپوزٹ. کثیر بولے تو زیاد، قلیل بولے تو اس کا اپوزٹ بولو. زیاد کا اپوزٹ کم. معلوم ہوا؟ کثیر زیادہ، قلیل کم. تو وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما. کیا مانگ رہے تھے؟ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما. قلیل کا معنی معلوم ہو گیا؟ نہیں معلوم ہوا تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے پوچھ رہا ہوں. قلیل کا معنی معلوم ہو گیا نا؟ ہاں تھوڑا. آپ کے جو تھوڑے بندے ہیں ان تھوڑے بندوں میں مجھے شامل فرما. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کر یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے اس قلیل سے کیا مراد ہے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے ذہن میں قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں جو صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں.
تو میں اللہ سے بے اختیار یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ وہ جو تیرے تھوڑے بندے ہیں اس میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو شکر گزار بندے ہمیشہ ان کی زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے، ان کی زبان پر اللہ کا، ہاں، تکلیفیں ان کو نظر نہیں آتی، ان کو اللہ کی نعمتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب جو اس وقت پوری دنیا کے مفتیوں کے سب سے سردار بولیں تو بھی چلے گا، اللہ نے ایسا علم ان کو عطا فرمایا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا نام ہے، پڑوس ملک کے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب، ان کے والد نے ان کو یہ قصہ سنایا کہ ان کے والد کے استاذ مفتی شفیع صاحب کے استاذ تھے حضرت مولانا طاہر صاحب، حضرت مولانا طاہر صاحب۔ لوگ ان کو میاں جی کہہ کر پکارتے تھے، میاں جی کہہ کر، اسی نام سے وہ مشہور تھے۔ ان کا اصل نام تھا حضرت مولانا طاہر صاحب۔ بڑے اللہ والے تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے کشف اور کرامات والے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاذ بیمار ہو گئے، مجھے اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہیں، ان کو بخار ہے، تو میں عیادت کے لیے حضرت کی خدمت کو گیا۔ حضرت کے پاس گیا تو بہت سخت حضرت کو بخار ہے، بخار میں حضرت تپ رہے ہیں۔ تو میں سلام کرنے کے بعد حضرت سے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تو حضرت کہنے لگے الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، الحمدللہ میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، الحمدللہ میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، دیکھو الحمدللہ مجھے فلاں بیماری نہیں ہے، فلاں بیماری نہیں ہے، فلاں بیماری، یعنی جتنی بیماریاں نہیں ہیں وہ ساری بیماریاں گنا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ ساری بیماریاں مجھے نہیں ہیں۔ مولانا شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کو بہت بخار ہے، آپ آرام کیجئے۔ تو حضرت کہنے لگے ہاں تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک کر دے گا۔ تو جو اللہ کے یہ شکر گزار بندے کی علامت ہے، یہ پہچان ہے، جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اسے نعمتیں زیادہ نظر آتی ہیں، اسے مصیبتیں اگر مصیبت نظر آتی ہے تو پھر وہ فوراً دعا کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ اس لائق نہیں کہ میں اسے سنبھال سکوں، یا اللہ تو اسے نعمت سے بدل دے۔ تو میرے محترم دوستوں، جب انسان شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معرفت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو شکر گزاری کی سب سے پہلی علامت میں یہ بتا رہا تھا کہ شکر گزار بندے کون؟ شکر گزار بندے وہ جن کی زبان سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان پر ہمیشہ اللہ شکر کے الفاظ ان کے ہوتے ہیں، اور ان کا دل سے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، دل سے بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی دل سے میں آپ کو سمجھاؤں مثال کے طور پر یہ کہ اے اللہ جب میں پیدا ہوا کچھ نہیں تھا، میں کمزور تھا، میں بغیر کپڑوں کے دنیا میں پیدا ہوا، جب میں پیدا ہوا اللہ تو نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، اے اللہ تو نے میرے ہاتھوں میں پیروں میں طاقت دی، تو نے مجھے دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سونگھنے کی طاقت دی، پکڑنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی۔ اے اللہ میں کچھ نہیں تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، تو نے مجھے جوانی عطا کی، تو نے مجھے بیوی بچے عطا کیے۔ اے اللہ میں کچھ نہیں تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی وقعت نہیں تھی، اے اللہ تو نے مجھے کمانے کے طریقے سکھائے، تو نے مجھے گھر دیے، تو نے مجھے مال و دولت دیا۔ یہ جب انسان دل سے سوچتا ہے تو پھر یہ دل سے شکر ہے۔ ایک ہے زبان سے شکر، اور ایک ہے دل سے شکر، اور ایک ہے جسم سے شکر۔ جسم سے اللہ کا شکر ادا کرنا ایسا ہے کہ جسم کا صحیح استعمال ہو، جسم کے ہر چیز کا، ہاتھوں کا صحیح استعمال ہو، اور زبان کا صحیح استعمال ہو، آنکھوں کا صحیح استعمال ہو، دل و دماغ کا، سوچ و فکر کا صحیح استعمال ہو، قدموں کا صحیح استعمال ہو، تو یہ جسم سے اللہ کا شکر ہے۔
تو میرے محترم دوستوں، واقعہ جو مثال جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک بستی کی، کہ ان بستی کو ہم نے بڑی خوشحالی دی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ جب انہوں نے ناشکری کی تو ناشکری پر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اللہ نے اس بستی پر اپنا عذاب بھیجا۔ کیا ہے وہ عذاب؟ انشاءاللہ آئندہ کل